بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 27 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا وہ ہے پیکٹ سوئچنگ اینڈ سرکٹ سوئچنگ۔ ہم دیکھیں گے کہ پیکٹ سوئچنگ اینڈ سرکٹ سوئچنگ ہوتا کیا ہے، ان کے کیا ڈفرینسز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی سچویشن میں یا سینیریو میں ہم کون سی سوئچنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیکٹ سوئچنگ یا سرکٹ سوئچنگ ایکچولی ہے کیا۔ تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو ہم نیٹ ورک میں جو بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ دو بیسک ایسی ٹیکنیک ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دو مختلف قسم کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میجرلی یہی دو استعمال ہونے والی ہیں، جس میں ہے پیکٹ سوئچنگ اینڈ سرکٹ سوئچنگ۔ ان کے اپنے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر سرکٹ سوئچنگ کی بات کی جائے تو ان سرکٹ سوئچنگ اے ڈیڈیکیٹڈ کمیونیکیشن پاتھ اور سرکٹ از established between two devices for the duration of their conversation، کہ جو بھی دو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کے درمیان ایک سیشن انیشیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ سیشن کریٹ ہو جاتا ہے تو ہم اپنی ٹرانسمیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور جب تک ہم نے ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ سیشن اسٹیبلش رہتا ہے، اور جیسے ہی ہماری کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سیشن کو ٹیئر ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ The circuit is reserved exclusively for the two communicating parties for the entire duration of the communication session. Once the circuit is established, the devices can communicate without the need of additional setup or negotiation during the conversation. کہ جب بھی ہم نے ایک بار کنورسیشن کے لیے سیشن اسٹیبلش کر لیا تو ہماری تھرو آؤٹ جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی اسی اسٹیبلش شدہ سیشن کے تھرو ہی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے سیشن انیبل نہیں کرنا پڑتا۔ The traditional telephone networks often use circuit switching. When you make a call, a dedicated path is established between you and the person you are calling until the call is terminated. اس کی جو فیمس ایگزامپل ہے وہ ٹیلی فون کال کی ہے، کہ جب بھی ہم نے کسی کو کال کرنی ہوتی ہے، جو پرانے ٹیلی فون سرکٹری بیس استعمال ہو رہے ہیں، تو اس میں سیشن انیبل ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں ادر پرسن کے ساتھ تو وہ ہمارا اسٹیبلش شدہ سیشن مینٹین رہتا ہے، اور جب ہم کال اینڈ کرتے ہیں تو سیشن ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اگر میں یہاں پہ گرافیکلی آپ کو دکھاؤں تو ایک پرسن ہے جس نے کال کرنی ہے یہاں سے، اور دوسرا پرسن ہے جس نے کال ریسیو کرنی ہے۔ جیسے ہی کال کرنے کے لیے اس نے سیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تو نیٹ ورک میں ایک پاتھ کریٹ ہو گیا، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اب جتنی بھی کال چلتی رہے گی، ان کی ڈیٹا کمیونیکیشن ہوتی رہے گی، تو اس کے لیے یہی پاتھ استعمال ہوتا رہے گا، اور جب انہوں نے کال اینڈ کرنی ہے تو پھر یہ اس اسٹیبلش شدہ پاتھ ٹیئر ڈاؤن کر دیا جائے گا یا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اگر دیکھیں تو لو لیٹنسی، کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں لیٹنسی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فکس پاتھ ہوتا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے۔ جو پاتھ ایک یوزر کے لیے یا ایک سیشن کے لیے ریزرو ہو گیا تو اس کے اوپر مزید کوئی دوسری چیز کمیونیکیشن کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے اس نیٹ ورک پاتھ پہ نہیں ڈالی جائے گی، تو اس وجہ سے لو لیٹنسی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پریڈکٹیبل اینڈ گارنٹیڈ بینڈ وتھ ڈیورنگ دا انٹائر کنورسیشن، کہ ہمیں جو پریڈکٹیڈ بینڈ وتھ ہوتی ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں میکسیمم بینڈ وتھ ملتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ پاتھ، کہ ہمارا جو نیٹ ورک میں پاتھ ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں میکسیمم بینڈ وتھ اویلیبل ہوتی ہے۔
اس کے اگر ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو ان ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن کے دوران بیچ میں ایمٹی سلاٹس یا فری اسپیسز بھی آتی ہیں جب ہمارا کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ نیٹ ورک میں پاتھ ہمارے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ ان یوز ٹائم سلاٹس جو ہوتی ہیں وہ ان ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہوتی ہیں، تو اس طرح ہمارے ریسورسز پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہوتے اور اوور لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ریسورسز ان سینس آف آور یوسیج۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو لمیٹڈ اسکیلیبلٹی ایز نیٹ ورک کیپیسٹی از ڈٹرمنڈ بائی دا نمبر آف اویلیبل سرکٹس، کہ جتنے سرکٹس اویلیبل ہوں گے اتنی ہی ٹرانسمیشن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کر سکتے ہیں، اور مور دین سرکٹری ہم ٹرانسمیشن پاسبل نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ اس کے کمپیریٹیولی اگر پیکٹ سوئچنگ کو دیکھا جائے تو اس کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس طرح سے ہے کہ اس میں ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اسمال پیکٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر پیکٹ انڈیپینڈنٹ پاتھ کے تھرو ڈیسٹینیشن تک ریچ کرتا ہے یا پہنچتا ہے۔ دا پیکٹ کین ٹیک ڈفرینٹ راؤٹس ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن اینڈ دے میں ارائیو آؤٹ آف آرڈر۔ جس طرح ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ ایک پراپر پاتھ اسٹیبلش ہوا اور ہماری ساری کی ساری کنورسیشن اسی کے تھرو ہوئی، میں سرکٹ سوئچنگ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے کمپیریٹیولی پیکٹ سوئچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیڈیکیٹڈ پاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈیٹا کو اسمال پیکٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ہر پیکٹ انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی موو کرتا ہے نیٹ ورک میں، اور ہر پیکٹ اپنا پاتھ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اپنے آپٹیمم راؤٹ کے تھرو ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ چیز فیس کرنا پڑتی ہے کہ ریسیور کے پاس جب پیکٹ ریسیو ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، لیکن اگر سرکٹ سوئچنگ کی بات کی جائے تو اس میں آرڈر وائز پیکٹ ریسیو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پاتھ بھی فکس ہوتا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہونے کی وجہ سے انہیں بینڈ وتھ بھی میکسیمم ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آرڈرلی سینڈ اینڈ ریسیو ہوتے ہیں، لیکن پیکٹ سوئچنگ میں آؤٹ آف آرڈر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، ریسیور اس کو پھر آرڈر میں کرتا ہے خود سے۔ دا ریسیونگ ڈیوائس ری اسمبل دا پیکٹس انٹو correct order. This method allows multiple communication sessions to share the same network resources concurrently. جس طرح ہم نے سرکٹ سوئچنگ میں دیکھا تھا کہ ایک سرکٹ ایک ہی ٹرانسمیشن ایٹ دا سیم ٹائم کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ جو سیشن اسٹیبلش ہوا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے کمپیریٹیولی پیکٹ سوئچنگ میں ہمارا ڈیٹا انڈیپینڈنٹلی موو کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی اسپیسیفائڈ پاتھ پہ موو نہیں کرتا، تو ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کنکرنٹلی ملٹیپل سیشنز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو مزید کلیئرنس ہو جائے گی جب میں ابھی آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں گا۔ تو دا انٹرنیٹ از دا پرائمریلی ایگزامپل آف دی پیکٹ سوئچ نیٹ ورک۔ جس طرح سرکٹ سوئچ کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی فون نیٹ ورک، اس طرح انٹرنیٹ ہماری جو پرائمری ایگزامپل ہے پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک کی۔ یہاں پہ اگر ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک کالر ہے اور یہاں پہ ایک ریسیور ہے، ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو یہ ڈفرینٹ نیٹ ورک میں نوڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کے درمیان مختلف پاتھس ہیں۔ تو یہاں پہ جب پیکٹس جنریٹ ہوگا تو اس کو کسی بھی پاتھ پہ ہم موو کروا سکتے ہیں، اس میں راؤٹنگ پروٹوکول اس طرح سے استعمال ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایز کے مطابق خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سرکٹ سوئچنگ کی طرح کوئی پراپر پاتھ اسٹیبلش نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہر پیکٹ خود سے نیٹ ورک میں موو کرتا ہے اور اپنا پاتھ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم میکسیمم سیشن اسٹیبلش کر کے میکسیمم ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کچھ پرابلم بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو ایفیشینٹ یوز آف نیٹ ورک ریسورسز، جس طرح ہم نے سرکٹ سوئچنگ میں کہا تھا کہ کچھ ایمٹی سلاٹس بھی ہوتی ہیں، ایسی سلاٹس کہ ہمارا سیشن اسٹیبلش ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ٹرانسمیشن کے لیے ڈیٹا نہیں ہوتا، بیچ میں فری ٹائم مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس پیکٹ سوئچنگ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ملٹیپل سیشن اسٹیبلش ہوتے ہیں، تو ہم
کنکرنٹلی اپنے ریسورسز کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس طرح بینڈ ویتھ از شیئرڈ ڈائنامیکلی امنگ ملٹیپل یوزرس اینڈ ایپلیکیشن. اس طرح ہمارے ریسورسز اچھے سے اینڈ پراپرلی یوٹیلائز ہوتے ہیں. Better scalability as the network can accommodate a large number of users and adapt to varying the traffic conditions. اس کے اگر ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو اس میں لیٹنسی جو ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. جس طرح ہم نے سرکٹ سوئچنگ میں کہا تھا کہ ہمیں لو لیٹنسی فیس کرنا پڑتی ہے، تو یہاں پہ لیٹنسی ہماری فکس نہیں ہوتی بلکہ ویریبل ہوتی ہے. اس کے ویریبل ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جب اپنے ریسورسز کو کنکرنٹلی یوز کرتے ہیں ملٹیپل سیشنز کے لیے، تو سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ریسورسز اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے نیٹ ورک کے فلو میں کمی آ جائے یا اس میں سلونس ہمیں فیس کرنی پڑے. تو اس طرح ہماری لیٹنسی کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں ڈفرینسز یا ویریبلٹی اس میں فیس کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری جو بینڈ وتھ ہوتی ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہوتی فور دا انڈیویجول کمیونیکیشن سیشن. جس طرح ہمارے سرکٹ سوئچنگ میں باقاعدہ طور پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں میکسیمم بینڈ وتھ اویلیبل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں لیٹنسی بھی لو فیس کرنا پڑتی ہے. تو پیکٹ سوئچنگ میں ہمیں گارنٹیڈ بینڈ وتھ نہیں ہوتی بلکہ انڈیویجول کمیونیکیشن کے لیے ہم بینڈ وتھ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے پراپرلی، کیونکہ اٹ ڈیپینڈس آن دی سچویشن آف ٹریفک ان دا نیٹ ورک. اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے سمرائز کرتا ہوں کہ سرکٹ سوئچنگ پرووائڈز اے ڈیڈیکیٹڈ اینڈ پریڈکٹیبل کنیکشن بٹ از لیس ایفیشینٹ ان دا ریسورسز یوزیج اینڈ اسکیلیبلٹی. کہ ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ انڈر یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہمیں جو بینڈ وتھ مل رہی ہوتی ہے وہ پریڈکٹڈ بینڈ وتھ کے مطابق گارنٹیڈ ہوتی ہے. لیکن اگر پیکٹ سوئچنگ کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے ریسورسز میکسیمم یوٹیلائز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بینڈ وتھ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ویریبل لیٹنسی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے فور دا انڈیویجول سیشن. اوور آل بینڈ وتھ ہمیں اچھی ہی مل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح پھر ہم اپنی اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہے، تو اس کے مطابق ہم آپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سرکٹ سوئچنگ استعمال کرنی ہے یا پیکٹ سوئچنگ استعمال کرنی ہے. لیکن مینی ماڈرن کمیونیکیشن نیٹ ورک انکلوڈنگ دا انٹرنیٹ یوزز اے کمبینیشن آف دیز اپروچز often leaning heavily towards the packet switching for its flexibility and efficiency. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس سے اگلے ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک یعنی کہ سرکٹ سوئچنگ اینڈ پیکٹ سوئچنگ پہ مختلف قسم کے MCQs ڈسکس کریں گے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.